مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ شریعت میں اس کا حکم ہے کہ لڑکی کا نکاح اس کے ہم پلہ میں کفو میں کیا جائے، جوڑ کی شادی کی جائے۔ یعنی لڑکی کا نکاح آپ جب کسی لڑکے سے کریں تو لڑکا کم سے کم 6 چیزوں میں اس کے لیول کا ہونا چاہیے۔ اس میں مالداری ہے، اس میں دینداری ہے، اس میں حسب نسب ہے، اس میں پیشہ ہے۔ یہ 4 چیزیں تو لمسم موٹی موٹی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اور خاندان ہے اس کا، یہ 5ویں چیز ہو گئی۔ تو یہ چیزیں اسی طرح ذہانت ہے، یعنی کچھ چیزیں عرف سے متعین ہوتی ہیں، ذہانت ہے، اسی طرح علم ہے۔ ایک بالکل پڑھی لکھی عالمہ لڑکی، بہت ہی ایجوکیٹڈ لڑکی، اس کا نکاح بالکل ایک تیسری کلاس سے بھاگے ہوئے لڑکے سے کر دیا جائے تو یہ غیر کفو میں نکاح کہلاتا ہے۔ مرد کو تو اس کی اجازت ہے کہ وہ اپنے سے کمتر میں نکاح کرے، اجازت کیا بلکہ ترغیب ہے، لیکن عورت کا نکاح جب کیا جائے گا تو اس کے پیرالل یا اس سے افضل ہونا چاہیے۔ اصولی طور پر شریعت کا حکم بہرحال یہی ہے۔ تو اب چونکہ سید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے تو بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ سید کا نکاح، جب سید لڑکی کا نکاح کیا جا رہا ہے تو افضل یہی ہے کہ وہ سید لڑکے ہی سے کیا جائے، یعنی ایسے سے کیا جائے جو سید ہو۔ لیکن اس میں بہت سے لوگ 2 غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، وہ یہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سید لڑکی کا نکاح ہم سید لڑکے سے کر رہے ہیں تو قوم کے لحاظ سے تو، نسب کے لحاظ سے تو دونوں برابر ہیں، لیکن باقی چیزوں میں برابری نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اب مثال کے طور پر ایک لڑکی بہت زیادہ دیندار ہے اور ایک لڑکا سید ہے مگر دیندار نہیں ہے، تو بھائی اسلام تو سب سے پہلے دینداری کو فوکس کر رہا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے دین دیکھنا ہے، تو آپ نسب اور قوم سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں اور دین کو آپ نے دوسرے نمبر پر رکھا۔ اور جب آپ کو سمجھایا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں اسلام کا حکم ہے کہ بھئی ہم پلہ میں نکاح کیا جائے، تو یہ ہم پلہ نکاح تو نہیں ہو رہا نا، تو سب سے پہلے تو آپ نے دین کو دیکھنا ہے۔ تو وہ غیر سید لڑکا جو دینداری میں اعلیٰ ہو، تقوی میں اچھا ہو، وہ اس سید سے 1000 گنا بہتر ہے جو ہو تو سید مگر دین نہیں ہے اس کی زندگی میں۔ تو ایک غلطی تو لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ صرف سید ہونا دیکھ رہے ہیں لڑکے میں، اس کا دینداری، اس کے اور باقی صفات کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری غلطی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو مناسب سید رشتہ نہ ملے تو لڑکی کو بٹھا کے رکھتے ہیں۔ تو جس مذہب نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ لڑکی کا نکاح اس کے ہم پلہ ہونا چاہیے، اسی مذہب نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ لڑکیوں کی نکاح میں غیر معمولی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے علم میں بہت سے ایسے لوگ ہیں بھائی سید لڑکا چاہیے تو اس کے ہوتے ہوتے لڑکیاں 40 سال کی ہو گئی ہیں، تو یہ بھی ظلم ہے۔ تو اس لیے لڑکی کے والد کو جب اپنی بیٹی کا وہ نکاح کرے تو سب سے پہلے دین دیکھے، تو دین میں سب سے پہلے ترجیح دی جائے، اس کے بعد پھر دیکھا جائے ٹھیک ہے جی اپنی قوم کا مل جائے تو زیادہ اچھا ہے، نہ ملے تو پھر لڑکیوں کی شادی میں تاخیر نہ کی جائے، اس کے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں۔ شریعت اس عمل کو کبھی بھی پسند نہیں کرتی۔ تو یہ جو سید لوگ، یعنی جواب کا خلاصہ یہ نکلا کہ سید لوگ اپنی بیٹی کی شادی میں تاخیر کر رہے ہوتے ہیں کہ جب تک سید نہیں ملے گا ہم نے کرنی نہیں ہے، تو یہ غلط ہے۔ ایک اور گڑبڑ یہاں یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی بیٹی کے لیے سید لڑکا مل تو گیا مگر وہ لڑکی کو پسند ہی نہیں آ رہا، اور لڑکی کو جو پسند آ رہا ہے وہ غیر سید ہے۔ یہاں بھی تو شریعت یہ کہتی ہے کہ بھائی بچی کی شادی اس کی مرضی کے خلاف بھی جائز نہیں ہے۔ اب آپ نے وہ سید جو لڑکی کو پسند نہیں ہے زبردستی مسلط کر دیا اس لڑکی کے اوپر، یہاں بھی آپ ایک شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ قوم اور نسب کو تو دیکھ رہے ہیں مگر اپنی بیٹی کی رائے اور مرضی کو نہیں دیکھ رہے۔ تو افضل تو یہی ہے کہ سید لڑکی کا نکاح سید ہی سے کیا جائے، لیکن اس افضلیت میں دوسرے پہلوؤں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ اس پر، اس کی رائے پر اپنی رائے زبردستی نہ مسلط کی جائے، دین کو سب سے پہلے ملحوظ رکھا جائے، یہ بھی دیکھا جائے کہ لڑکی کی عمر تو نہیں نکلتی جا رہی، تو یہ ساری چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیے اس میں۔ مفتی طارق مسعود اسپیشل۔